سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ہدایت سے محروم لوگوں کا ایک بے جا اور بیہودہ فلسفہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر رد فرما دیا۔ وہ کیا تھا؟ جب حضور علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو دعوت توحید دی تو وہ کہنے لگے کہ یہ دعوت ایسی ہے، اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو بھی ہماری دشمنیاں بڑھ جائیں گی۔ اتنے قبائل ہیں، یہ آپ کا موقف، آپ کی جو دعوت ہے یہ ان کے خلاف ہے، تو اتنے قبائل ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہم کس کس کے ساتھ لڑائی کریں گے؟ بھئی اتنے دشمن ہو جائیں گے کہ ہم تو بس آنکھ جھپکتے ہی اچک لیے جائیں گے۔ اچھا خاصا ہمارا کاروبار چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہم اپنے اس علاقے کے سردار بھی ہیں، وڈیرے بھی ہیں، تو بھئی یہ تو اگر دعوت قبول کرتے ہیں تو بس پھر ہماری تو چھٹی ہے، پھر لڑیں گے اور مریں گے، ختم۔ تو یہ ایک ان کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا کہ بھئی اس طریقے سے تمہارا جو مسلک ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ تم بھی بتوں کو پوجتے ہو، اور جتنے فلاں قبیلہ ہے، فلاں قبیلہ، جتنے بھی قبائل ہیں، تم سب ایک ہی راستے پر ہو، تو آپس کے اندر تمہاری دوستی ہیں، یاری ہیں، اگر تم نے یہ راستہ بدلا تو وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، پھر تمہارے تجارتی قافلے بھی کہیں سے نہیں گزر سکیں گے، ہر طرف دشمنی دشمنی ہو جائے گی، بھئی ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس بیہودہ فلسفے کو رد فرمایا اور اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے
کہ ان کو جو ہم نے ٹھکانہ دیا وہ کون سی جگہ ہے؟ حرم شریف۔ اس کو امن والا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر ہم نے اس کو ایک حرم، امن والا، امن کا گہوارہ شہر ان کو عطا فرمایا، ان کی رہائش اس جگہ پر ہے۔ تو کیا یہ ہمارا احسان نہیں ہے؟ اگر ہم اس جگہ پر، امن والی جگہ پر ان کو رہائش نہ دیتے تو ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی علاقے ہیں تو وہاں تو دشمنیاں پہلے ہی چل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر تو وہاں دشمنی ہو جاتی ہے اور سالوں سال، کیا وہ سینکڑوں سال تک چلتی رہتی ہے۔ تو یہ کون سے قبیلے سے دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا میرا احسان نہیں ہے کہ یہاں پر ہر قسم کے پھل آتے ہیں، جبکہ وہاں پر کوئی پھل خود ہوتا نہیں ہے سوائے کھجور کے، اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر موسم کا، ہر قسم کا اعلیٰ اور عمدہ پھل وہاں پر پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رزق، پھلوں کی روزی، یہ ان کو کس نے دی ہے؟ کیا یہ بھول گئے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جس اپنی تجارت کے ڈوبنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے، ڈرتے ہیں کہ بھی ہماری تجارت کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، تجارتی قافلے گزریں گے تو قبائل کے ساتھ ہماری دشمنیاں ہو جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معیشت اور تجارت پر جو لوگ اتراتے تھے، ان سے پوچھئے کہ پہلے قوم عاد، قوم سمود، آج وہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ جہاں وہ رہتے تھے ان کے کھنڈرات موجود ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہیں جہاں پر کوئی بعد میں کوئی بندہ آباد ہوا ہو، وہ تو ابھی تک ویران پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور جس مال پر یہ اتراتے ہیں، جس معیشت کا انہیں ڈر خوف ہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور سب کچھ کے وارث ہم ہیں۔ جب کوئی بھی نہیں تھا اللہ تھا، جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ پہلے بھی ہر چیز کا مالک اللہ تھا، پھر بھی ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہوگا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی میراث، زمینوں کی میراث، سب کچھ اللہ ہی کی ہے۔ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا کہ لو یہاں پر اپنے تم کھاؤ پیو اور زندگی گزارو، مستقل تو یہ چیز کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہ جو گھر ہمارے ہیں، ہمارے والدین بھی تو کہتے تھے کہ ہمارے ہیں، نہیں کہتے تھے؟ ان کے ہوتے تو وہ ہمیں دے کے جاتے، اور جو ہمارے دادا جی تھے وہ کہتے تھے ہمارے تھے، ان کے ہوتے تو اپنے بیٹے کو دے کے جاتے۔ ہمارے بھی نہیں ہیں، پھر ہماری اولادوں کے بھی نہیں ہیں۔ یہ زمین کہیں ہل نہیں سکتی، جہاں کھڑی ہے سو کھڑی ہے، مالک بدلتے رہتے ہیں۔ ایک نسل آئی آ کر چلی گئی، دوسری نسل آئی آ کر چلی گئی، تیسری آ کر چلی گئی، صدیاں بیت گئی، زمین کا جو ٹکڑا جہاں پر تھا وہ وہیں پر ہی ہے، کوئی ساتھ لے کے گیا؟ جب کوئی بھی نہیں تھا تب بھی یہ اللہ کی تھی، جب سب چلے جائیں گے قیامت آ جائے گی پھر بھی یہ اللہ کی ہوگی۔ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے دی ہے امتحان کے لیے، انسان اس پر اتراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا احسان عظیم ہے کہ ہم حجت پوری کرتے ہیں۔ اپنا رسول تو بھیج دیا، مشرکین مکہ کو دعوت توحید تو مل گئی، اب اگر ان لوگوں نے دعوت کو رد کیا ہے اور عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، اس میں ان کا اپنا قصور ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے، جس پر تم اترا رہے ہو کہ ہماری تجارت کا کیا بنے گا، ہماری معیشت کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، اللہ فرماتے ہیں جو چیزیں دنیا کی زندگی میں تمہیں ملی ہیں، زینت کی چیزیں ہیں، تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ چند دنوں کی کہانی ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے، جب تم یہاں پر عارضی ہو تو چیزیں بھی عارضی ہیں، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اللہ کے نبی کی بات کو سنو اور اس کو قبول کر لو، اس کو اپنا لو، اس کے اندر تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر اللہ کے نبی کی بات کو رد کر دو گے، نہ دنیا نہ آخرت۔
دنیا تو ویسے بے وفا ہے، آخر سب لوگ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا تھا اور کفر کے اوپر مر گئے، کہاں کی ان کی سرداری؟ کہاں گئے ان کی سرداری؟ نہ وہ رہے، نہ ان کی سرداری رہی، نہ ان کی جاگیریں رہی، کچھ بھی نہیں رہا، اور آج پتہ نہیں وہ کس کے پاس ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی باتوں پر یقین رکھے اور ہمیشہ اپنی آخرت کے لیے محنت میں لگا رہے، کوشش کرتا رہے، اس لیے کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان پہ فنا ہے، لیکن جو آخرت کے لیے جمع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک پاکیزہ بول سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وہ ایک منہ سے بابرکت پاکیزہ جملہ بھی نکل گیا تو بس یہ محفوظ ہو گیا، اس کو فنا نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا ہے۔ تو انسان ایسا کام کیوں نہ کرے جس سے ہمیشہ کی زندگی بنے۔ یہ زندگی ہم کتنی فکر کرتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ نے کہا، ان نتبع الہدی معک، اگر ہم اتباع کرتے ہیں ہدایت کی، معک تیرے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا، حرمن آمینہ، امن والے حرم میں، یجبا الیہ، جس کی طرف کھینچ کر لائے جاتے ہیں، ثمرات کل شیء، ہر قسم کے، ہر چیز کے پھل، رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے رزق ہے، روزی ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، مراد بستی والے ہیں، بطرت معیشتها، جو اپنی معیشت پر اتراتے تھے، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ہیں ان کے مسکن، یہ ان کی رہنے کی جگہیں ہیں، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، کہ نہیں رہائش اختیار کی گئی ان کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت کم، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرے، ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ وہ بھیجتا ہے ان بستیوں کی ماں میں، یعنی کہ جو مین بستی ہے ان کے اندر رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حجت پوری فرماتے ہیں، وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں، الا واہلھا ظالمون، مگر ان بستیوں والے خود ظلم کرنے والے ہیں، وما اوتیتم من شیء، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا، یعنی دنیا کی جو بھی چیز اللہ نے انسانوں کو دی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، پس یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتها، اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مشرکین مکہ کا یہ فلسفہ بڑا عجیب تھا، چونکہ دنیا کی محبت تھی تو انہوں نے دنیا کی محبت کو ہی سامنے رکھا اور دنیا کی چیزوں کو ہی اہمیت دی، اور ان کا گمان یہ تھا کہ بھی اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ سرداری، یہ دنیا داری، یہ دنیا کی چیزیں، یہ ہماری جگیریں، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گی، اور پھر دشمنی پڑے گی بہت زیادہ، کتنے قبائل کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے گا، پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، تم رہتے کہاں ہو؟ اس جگہ پر تمہیں رہائش کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، حرم ہے جو ہمیشہ سے امن والا رہا ہے۔ صورتحال پتہ کیا تھی اس وقت جب یہ آیات اتر رہی تھی؟ اس وقت منظر کچھ یوں تھا کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل صرف 4 مہینے تھے جو حرمت والے مہینے،
اس کے علاوہ باقی جو 8 مہینے تھے، 8 مہینوں کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا، لوگ 4 مہینوں کے اندر تجارت کرتے تھے اور اسی کے اندر پھر جو جمع ہوتا تھا وہ پورا سال کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ 8 مہینوں کے اندر جو کوئی تجارتی قافلہ کہیں سے بھی گزر جاتا تھا، وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ 8 مہینے کے اندر ان کا کاروبار لوٹ مار تھا، لوٹ مار سے جو ان کو مل جاتا تھا بس وہ کھا لیتے تھے۔ جو ایک ان کا حلال طریقہ تھا، جو جائز طریقہ تھا، وہ تجارت کا صرف 4 مہینے کا تھا۔ اب 4 مہینے سب کے لیے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے لیے یہ ایک الگ امتیازی بات تھی کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، مجاور تھے، ان کو پیر زادہ کہا جاتا تھا، تو یہ وہاں پر رہتے تھے، جو حج کرنے آتے تھے، جو طواف کرنے آتے تھے، تو یہ حاجیوں کو کیا کرتے تھے؟ ان کو پانی پلاتے تھے، ان کو ستو پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، بھی یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی اور حرم شریف کی برکت سے، ان کے اس اچھے عمل کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ 8 مہینوں کے اندر بھی جہاں پر تمام کے تمام عرب کے جتنے قبائل تھے وہ خطرے میں ہوتے تھے، یہ امن میں ہوتے تھے۔ ان کا ابو جہل کا کسی کا قافلہ جا رہا ہے اور وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، وہ کہتے ہیں کس کا بھائی؟ ابو جہل کا۔ نہیں بھائی، یہ تو مکہ کے مجاور ہیں، یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کفر کے باوجود، تمہارے شرک کے باوجود، صرف حرم کے اندر تمہیں رہائش دی، اور دوسرا یہ کہ تم حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اس صلے کے اندر کسی کے لیے امن نہیں ہے، تمہارے لیے 12 کے 12 مہینے امن والے بنا دیے۔ کیا یہ میرا احسان نہیں ہے؟ ابھی تو تم کفر کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، جب میرے نبی کی بات مانو گے، جب مجھے وحدہ لا شریک مانو گے، تو پھر میرا سلوک تم دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ خطرہ بڑھ جائے گا، اب خطرہ ختم ہے تمہارے لیے، پھر خطرہ بڑھ جائے گا، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ لیکن شیطان ہے نا، بندے کو ورغلاتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے جی یہ تو ان کی باتیں تھیں، انہوں نے بڑا غلط کام کیا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی تو کتنے موڑ ایسے آتے ہیں جہاں پر شیطان ہمیں الٹے راستے پر چلاتا ہے اور ہمیں ورغلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اب تمہارے پاس مشکل سے دو ٹکے اکٹھے ہوئے ہیں، بس ان کو جوڑ کے رکھو، مشکل میں کام آئیں گے۔ اب وہ خزانے کے اوپر جیسے انسان سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، نہ خود کھانا ہے، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، نہ زکوٰۃ دینی ہے، کسی نیک کام میں بھی خرچ نہیں کرنے۔ کیوں؟ شیطان ڈراتا ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر، وہ فقر سے ڈراتا ہے، بھئی پتہ نہیں آنے والا کل کیسا ہوگا، بھئی اپنے پاس جوڑ کے رکھ، کوئی بھی مشکل، کوئی مصیبت پیش آ سکتی ہے۔ تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں نا جو مشرکین مکہ کرتے تھے، شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں نا۔ تو انہوں نے غلط کیا تو ہم کون سا ٹھیک کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کریں، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان فقر سے ڈراتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا بھی اور فضل کا بھی، یعنی کہ اگر مال خرچ کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا حق رکھتا نہیں ہوں، میں تمہیں مال بڑھا کر واپس کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب اللہ کے وعدوں میں سمجھ نہیں آتا، لیکن شیطان کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حلال حرام، ایک طرف حرام کا راستہ ہوتا ہے، ایک طرف حلال کا ہوتا ہے، اور بظاہر کشش حرام کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، فلاں بھی تو ایسا کر رہا تھا، فلاں بھی ایسا کر رہا تھا، وہ مثالیں یوں پیش کرتا ہے۔ شیطان نے تو الٹے راستے پر چلانا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی آپ تو پھر بھی نمازیں پڑھتے ہو، فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ وہ یہ راستہ نہیں دکھاتا کہ تم صرف نمازیں پڑھتے ہو، فلاں تو تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ راستہ وہ ہمیں دکھاتا ہی نہیں، اس نے تو ہمیں غلط راستے پر چلانا ہے، وہ ہمیں غلط سبق دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، جیسے مشرکین مکہ شیطان کی باتوں میں آئے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ آج ان کی اس بات کو لے کر ہم کیا کریں کہ وہ بے وقوف تھے، عقل مند ہوتے تو ایسا کام کبھی بھی نہ کرتے، ان کے بھلے کی بات تھی۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ان کے ذہن میں بات تھی کہ اگر ہم دیندار بن گئے، اگر ہم ایماندار بن گئے، اگر ہم مسلمان بن گئے، تو پھر یہ دنیا کے جو مزے ختم ہو جائیں گے، یہ ان کا گمان تھا۔ حالانکہ جو دین ہے، دین کے اندر صرف آخرت نہیں ہے، دنیا بھی ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ جو دیندار ہیں، جو مسلمان ہیں، کیا وہ بھوکے مرتے ہیں؟ صرف کافر کھاتے ہیں؟ مسلمانوں سے زیادہ اچھا کھاتے ہیں، زیادہ پرسکون رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جس دل کے اندر ہوگی اس دل میں سکون ہی سکون ہوگا، اور اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھروسے کو توڑتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی کام ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، پیٹتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ ہمارے کام بھی کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے غیر کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو بے بس ہیں، انہوں نے کون سی ان کے سننی، ان کا کوئی کام کر لینا ہے۔ تو یہ فلسفہ بھی غلط ہے کہ بھی اگر ہم اسلام کے راستے پر چلیں گے تو بس اس کے بعد صرف آخرت تو ہے، لیکن دنیا کا تو ہم گئے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے جی اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کہیں گے جی یہ ملا بن گیا جی، لوگ کہیں گے صوفی صاحب بن گیا جی۔ اچھا کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا جو داڑھی والے ہیں وہ کاروبار نہیں کر رہے؟ کیا داڑھی والے تجارت نہیں کر رہے؟ کیا ان کے ہاں خوشی غمی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا؟ دنیا داری کے اندر کیا وہ گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار اب شادی میں کیا کروں؟ سب سے پہلے وہ خود پہنچے ہوتے ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو دیندار نہیں کر سکتے؟ دینداروں پر پابندی ہے، لیکن شیطان ورغلاتے کہ نہیں ورغلاتے؟ بھئی ابھی داڑھی نہ رکھو، شادی نہیں ہوگی، ورنہ شادی کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بارے میں سوچنا۔ اب شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ابھی جو ہے نا وہ بیوی نہیں مان رہی، کوشش کر رہا ہوں بیوی جب مان جائے گی پھر رکھ لوں گا۔ یہ ایک چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں، پورے دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں خالی داڑھی کی۔ یعنی ظاہری طور پر ایک حلیہ بنانا مسلمان والا یہ ہمارے لیے اتنا مشکل ہے، شیطان اس کے اندر کتنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یوں نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، ایسا۔ اچھا جن کی داڑھی ان کی شادی نہیں ہو رہی، لیکن شیطان کہتے ہیں کہ نہیں ابھی شادی کر لو بعد میں رکھ لینا۔ جب حج کی باری تھی، حج فرض ہے، لیکن شیطان کہتے ہیں ابھی صبر کرو۔ بس جب ایک بزرگی میں آ جائیں گے نا پھر حج اچھا لگتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان چل نہ سکتا ہو، دھکے کھا رہا ہو، ادھر گرے ادھر مرے، لوگوں کے اوپر بوجھ بنے، اور اس کو اٹھا کر لے کے جائیں اور اٹھا کر طواف کرائیں اور اٹھا کر مرتے گرتے وہ گھر پہنچے، یعنی وہ آدھا زندہ آدھا مرا ہوا ہو، اس وقت شیطان کہتے اب کر، اب ٹھیک ہے، بس اب حاجی صاحب حج کر کے آ گئے نا اب پکی توبہ۔ تو کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ اس عمر تک وہ پہنچے گا؟ تو شیطان نے تو چکر بازیاں کرنی ہے۔ جب ہمارا ہے ہی دشمن تب اس کی بات کیوں مانے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف حج نہیں، جو بھی عبادت ہے وہ جوانی کی ہے۔ جوانی کے اندر توبہ کرو، جوانی کے اندر نمازیں پڑھو، جوانی کے اندر اپنی جو دل کرے، یعنی حج تو وہ ہے کہ انسان کسی کا سہارا بنے، یہ نہیں کہ کوئی سہارے ڈھونڈتا پھر رہا ہو۔ تو عبادت کا مزہ تو جوانی کے اندر ہے۔ اب ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، ابھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، چلتا پھرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، صحت مند ہے، اب وہ معذور ہو گیا، چل بھی نہیں سکتا، اب وہ سجدے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اب کہتے ہیں جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے، کوئی کرسی پہ پڑھتا ہے، اس نماز کا مزہ ہے؟ جب اللہ نے توفیق دی تھی ٹھیک ٹھاک تھا تب کرتا نا سجدے، تب یہ مزے لیتا، لطف لیتا سجدے کا، تب وہ شیطان کی باتوں میں آیا رہا جی کریں گے انشاءاللہ، بس نماز شروع کرنے لگے ہیں جی۔ شیطان کہتا ہے اس کو یوں کرا کرا کے آج کل بس یہ مر جائے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی بھی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا داری کے اندر بہت ہی زیادہ گہرائی میں چلے گئے ہیں اور ہر وقت دنیا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ مشرکین مکہ یہ بھی تو دنیا داری کے اندر بہت آگے چلے گیا تھا نا، تو یہ کہتے تھے کہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو رزق بھی میں کھلا رہا ہوں، ہر قسم کے پھل بھی میں وہاں پر پہنچا رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جب آپ نے اللہ کے گھر تعمیر فرمایا تھا تو آپ نے اس وقت دعا فرمائی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔
اب اس وقت بھی حرمین میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، یعنی ہر موسم میں ہر پھل ہوتا ہے، وہاں پر موسم کی کوئی قید نہیں۔ اب ہم تو یہاں پر آم نہیں کھا سکتے، بھئی گرمی آئیں گی تو پھر آم کھائیں گے، وہاں پر اب بھی مل جائے گا، یعنی کہ ہر موسم میں ہر چیز وہاں پر ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پھل خود نہیں پہنچتے، ہم وہاں پر پہنچاتے ہیں، باقاعدہ پھلوں کا تذکرہ کیا قرآن نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا داری کے اوپر اتراتے ہیں، وہ یاد رکھیں قوم عاد، قوم سمود، پہلی جتنی بھی قومیں تھیں، قوم شعیب، بہت بڑے تجارت پیشہ لوگ تھے، آج وہ بھی نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا دیتا ہے، پھر امتحان میں ڈال دیتا ہے، آزماتا ہے کہ میرا بندہ دنیا لے کے کرتا کیا ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا، اس کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کی زینت کی، یہ دنیا کی رنگینی ہے، یہ چند دنوں کی کہانی ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہے۔ اب ایک روٹی ہے نا، روٹی ہے، پھل ہے، سبزی ہے، ان میں خوبصورتی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ خوبصورتی بتاؤ، ایک آم ہے تو وہ اس کی زندگی کتنی ہے بتاؤ؟ آم کتنا خوبصورت ہے، اس کی زندگی کتنی ہے؟ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے نا۔ ایک سیب ہے، کیا وہ 1 مہینہ رہ سکتا ہے؟ کیا وہ سال گزار سکتا ہے؟ وہ دنیا میں آیا تو بس اس کی زندگی ایک مختصر سی ہے، اس نے 5 7 دن 8 دن حد 15 دن 20 دن، اس کے بعد اس کی چھٹی ہے، کوئی کھائے نہ کھائے وہ ختم۔ پھول کتنے خوبصورت ہیں، ان کی زندگی 1 دن ہے، دوسرے دن خوبصورت سے خوبصورت پھول ہے، اسے دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا، وہ مر جاتا ہے دوسرے دن، اس کی زندگی 1 دن ہے، اس کی بہار 1 سے 2 دن ہے، ختم، چھٹی۔ تو یہ دنیا کی چیزیں ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہم اسے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے کہ جس طریقے سے ایک انگور ہے، ایک سیب ہے، ایک مالٹا ہے، یا ایک آم ہے، یا پھولوں میں سے کوئی پھول لے لو، جیسے ان کی زندگی مختصر ہے، صرف زینت کی چیزیں ہیں، خوبصورتی ہے، کیا بات ہے۔ کیا ہم ایک روٹی کو سٹاک کر سکتے ہیں؟ کیا ایک روٹی جب بن گئی ہے، بننے کے بعد 3 دن بعد اس کو کھائے گا؟ بہت بڑا کوئی مجاہد ہوگا جو دوسرے دن کھا لے گا، بے رات کی روٹی صبح کھا لو، ورنہ رات والی صبح کھانے کے قابل نہیں ہوتی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی زندگی اتنی ہے، خوبصورتی تو اس کے اندر بھی ہے، کشش تو اس کے اندر بھی ہے۔ تو ہر ایک چیز کا یہی حال ہے، اسی طرح انسان ہے، اسی طرح انسان ہے کہ انسان کی بھی ایک زندگی ہے جو مختصر ہے، ہمیں مختصر لگتی نہیں ہے کیونکہ ہم اس مرحلے سے خود گزر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے یہ چھوٹی چھوٹی میں نے مثالیں دی ہیں نا، یہ پھل فروٹ ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، یہ پھول ہو گئے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے نا کہ ان کی زندگی ہم سے کم ہے، چھوٹی ہے، تو ہمیں لگتی ہے کہ تو بہت ہی مختصر ہے، 2 4 دن کی کہانی ہے۔ تو اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے سامنے ہماری زندگی بھی ایسی ہے کہ بس یہ آئے اور گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے وما عند اللہ خیر و ابقا۔ ایک اور آیت میں فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ہے بڑی پیاری بات۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جو ہے نا بکری آئی، تو آپ نے نا اس کا گوشت تقسیم فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو نا یہ جو شانہ تھا نا، شانے کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا، تو امی عائشہ نے نا وہ رکھا ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام کو پسند ہے تو آپ کے لیے رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ سنائیں وہ کیا بنا بکری کا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک شانہ بچ گیا اور باقی سب ختم۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ختم اور باقی سارا بچ گیا، یعنی جو اللہ کے راہ میں چلا گیا تو وہ ختم نہیں ہوا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، یہ ہم کھائیں گے یہ ختم ہوگا۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کو دے دیا وہ تو باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ کتنی پیاری مثال ہے حدیث پاک، یعنی کہ جو ہم نے نیکی کر لی، جو ہم نے اچھا کام کر لیا، جو اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کر دیا، وہ ختم نہیں ہوا۔ 100 روپے میں سے 10 اللہ کے راہ میں دے دیے، 90 کھا گئے، 90 ختم ہو گئے، وہ 10 ختم نہیں ہوئے، 10 جو ہے وہ محفوظ ہو گئے۔ اس فارمولے کو اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دل دماغ میں اس کو جگہ دے دیں،
تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل اور ہمارے لیے بڑا ایک آسانی کا راستہ پیدا ہو جائے گا کہ جب ہم نے جانا ہے آخرت کے لیے. اب بچوں کو بھی دیتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتے رہا کرو, دیتے ہیں نا, بعض بچے جوڑتے ہیں کہ نہیں جوڑتے, ان کو جتنے بھی تھوڑے تھوڑے ملتے ہیں تو ان کو جوڑتے رہتے ہیں. کیوں کہ بھئی ایسے بچے پیسے ضائع کر دیتے ہیں, یہ گلے میں ڈال دیا نا یہ محفوظ ہو گئے ہیں. بس اللہ کے راہ میں جب دیتے ہیں نا تو یوں ہی سمجھ لیا کریں کہ یہ آخرت کے لیے میں نے یہ ڈال دیا الگ, یہ وہاں کے لیے میں نے رکھ دیا, میں محفوظ ہو گئے. تو آخرت کے لیے تھوڑا تھوڑا بھی کرتے رہیں گے نا تو اللہ کا فضل شامل حال ہوگا, وہ بڑا ہو جائے گا. ویسے تو وہاں کے لیے زیادہ کرنا چاہیے لیکن زیادہ نہیں کر سکتے, تھوڑا تھوڑا بھی کرتے ہیں لیکن کریں تو صحیح. لیکن آج کل جو ہے نا ہم اس معاملے کے اندر بہت زیادہ سست ہو گئے. تو آج سے عزم کریں, کوشش کریں کہ جب ہمارے پاس ہر چیز کو فنا ہے, ختم ہونے والی چیز ہے, اور اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی ہے, تو ہر چیز اللہ کے پاس محفوظ کرتے چلے جائیں. اللہ کو دیتے رہیں کہ اللہ بس یہ تیرے پاس آ گئی ہے, تو جان اور یہ چیز جانے, بس ہم سے یہ فارغ ہے. حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ مومن کی ایک ایک چیز کو, ایک کھجور بھی اگر اس نے اللہ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ دیا ہوگا, اللہ اس کو محفوظ کرتا ہے. فرمایا کہ جیسے تم اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو, اللہ اس کو ایسے پالتا ہے. فرمایا کہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے, یعنی کہ چھوٹی چیز بھی اگر آپ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے. تو آخرت کا کتنا بڑا نفع ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.